أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الفاعلون ولا يحصينا ما لحد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه فقط الرحمن ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدل سفور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرنه ومن كرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخادم المغفرة وقائد خير والبركة ومنتب العباد من الحلقة سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات وآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم کے بانیات کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمارے ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں تو ہم مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد مزاج معلّہ کی نفاست کو کرنا گوار نہ قبول صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد اجازت ہے سالانہ الوداعی مجلس اعزا آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورت سے بہت ہی مشہور و معروف اور بہت زیادہ تلاوت کی جانے والی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سورہ
मुबारक अल-माइदा कुरान करीम की 5वीं सूरत की 55 नंबर आयत, जिसको दुनिया एक नाम से भी जानती है, और इस आयत का नाम आयत विलायत है। आयत विलायत का शान नज़ूल बयान करके मकाम तक लेके जाना चाह रहा हूँ। बेशक ये जो मुख्तसर सा आगाज़ है, एक मरतबा पहले कुछ हज़रात सुन चुके हैं, लेकिन एक मकाम तक लेके जाना है तो आगाज़ में बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलिएगा कि पता चल जाए कि मेरा खिताब शरीफा के अमीरों से नहीं, कदीर के फकीरों से, बल्कि आज कुछ ख़ास चीज़ें सुनानी तो एक एक बंदे की तवज्जो मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ होगी। और आज सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ऐसे बोलना है जैसे बोलने का हक है। और ये बताना है कि मवालियान हैदर करार बैठे हैं और आज आप पे बोलना वाजिब है। आयत विलायत सूरह अल-माइदा की आयत 55 इरशाद हुआ, और वो अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो वली है जो नमाज कायम करता है और हालत रकू में ज़कात देता है। जो नमाज कायम करता है और हालत रकू में ज़कात देता है। बात शुरू हो गई, अब मेरी तरफ देखते रहिएगा। कयामत भी आके गुजर जाए तो आपने इधर उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना। रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे मदीने में, और 4 यहूदी रसूल के पास आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें कलमा पढ़ाइए, हम मुसलमान होना चाहते हैं। रसूल ने कहा ठीक है। रसूल ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ लिया जब उन्होंने, तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम इस्लाम के बारे में तो कुछ खास जानते नहीं, हमें ये नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़नी है, हमें ये नहीं पता कि रोज़ा कैसे रखना है, हमें ये नहीं पता कि ज़कात कैसे देनी है, हमें ये नहीं पता कि हज कैसे करना है, हमें ये नहीं पता कि बाकी इबादतें जो इस्लाम के अंदर हैं उनको कैसे अंजाम देना है। लेकिन हाँ या रसूल अल्लाह, हम एक चीज़ जानते हैं, और वो चीज़ सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हर मज़हब में है, और वो ये है कि हर मज़हब के जो रसूल है, जो नबी है, उसका कोई ना कोई जानशीन होता है, उसका कोई ना कोई वली होता है, कोई ना कोई जानशीन होता है। तो या रसूल अल्लाह, आपका भी कोई जानशीन होगा, आपका भी कोई वली होगा। रसूल क्या बोले, इसलिए कि रसूल के बारे में कुरान कह रहा है कि ये वो है कि जो वही के बगैर कुछ नहीं बोलता, वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान रखने वाला रसूल। रसूल ने इरादा किया बोलने का, खुदा ने जिब्राइल को नाजिल किया, जिब्राइल ने नाजिल होने के बाद सलाम किया, सलाम करने के बाद जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह बाद सलाम कह रहा है कि इनसे कह दीजिए कि और वो अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है, जो हालत रकू में ज़कात देता है, जो हालत रकू में ज़कात देता है। रसूल के पास आयत आई, रसूल ने यहूदियों को आयत सुनाई जिनको मुसलमान कर चुके थे। रसूल ने उनको आयत सुनाई। जब आयत सुना चुके और रसूल ने
से उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन है जो हालत रकू में ज़कात देता है, ऐसा कौन है जो हालत रकू में ज़कात दे रहा है और आपका जानशीन है, आपका वली है, आपका नासिर है, आपका मददगार है, आपका जानशीन है। तो रसूल ने कहा कि चलो आओ मेरे साथ देख लेते हैं कि वो कौन है जो हालत रकू में ज़कात देता है। रसूल आगे आगे चले, कायनात का रहमत लिल आलमीन आगे आगे चली, या यूं कहूँ कि कायनात आगे थी, यहूदी पीछे पीछे थे। कायनात आगे आगे थी, वो चारों पीछे पीछे थे। चलते चलते रसूल मस्जिद के करीब जा रहे थे कि रसूल ने देखा कि मस्जिद के अंदर से एक साइल मुस्कुराता हुआ आ रहा था, जिसके हाथ में एक अंगूठी थी, जिसके हाथ में एक अंगुश्तरी थी, और साइल उस अंगुश्तरी को देखता हुआ आ रहा था और खुश हो रहा था कि मुझे अंगुश्तरी मिल गई, मुझे ज़कात मिल गई, मुझे ज़कात मिल गई, मुझे ज़कात मिल गई। साइल खुश होता हुआ बाहर आ रहा था। रसूल उसके करीब आए। रसूल ने कहा, रसूल वो रसूल के रसूल ने अंगूठी को पहचाना, क्योंकि रसूल जानते थे कि ये अंगूठी किसकी है और कौन सी है। रसूल अंगूठी को पहचानते थे। रसूल ने अंगूठी की तरफ देख के कहा कि तुझे ये अंगूठी किसने दी, तुझे ये अंगूठी किसने दी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा है, मैंने जाके सदा लगाई, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे ज़कात दे। उसने हालत रुकू में हाथ को बुलंद किया, मैंने अंगूठी ले ली। रसूल ने कहा, अच्छा चलो देख लेते हैं कि मस्जिद में कौन नमाज पढ़ रहा है। रसूल उन चारों के साथ चले और मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे तो रसूल ने देखा मस्जिद में 10 बंदे नमाज पढ़ रहे थे। रसूल ने कहा, ये बताओ इन 10 में से तुम्हें किसने ज़कात दी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, उसने दी जो आपके जैसा नजर आता है। या रसूल अल्लाह, उसने दी जो आपके जैसा नजर आता है। बोलते आइएगा मेरे साथ, या रसूल अल्लाह, उसने ज़कात दी जो आपके जैसा नजर आता है। रसूल समझ गए ज़कात किसने दी है। रसूल ने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। 10 बंदे जमा हुए और बंदे जमा होने के बाद आपस में इकट्ठे होकर कहने लगे कि ये क्या बात हुई, हर आयत अली की शान में नाजिल हो जाती है, वो भी आयत अली की शान में, 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 जो आज नाजिल हुई वो भी अली की शान में, हर आयत अली की शान में नाजिल हो रही है। मुस्कुरा के कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा कुरान ही अली की शान में नाजिल हो रहा है, पूरा कुरान ही अली की शान में नाजिल हो रहा है, पूरा कुरान ही अली की शान में नाजिल हो रहा है। 10 बंदे बैठे होना तो उनमें से कोई ना कोई अक्लमंद जरूर होता है। अब तवज्जो रखिएगा बात पर। 10 बंदे बैठे हुए थे, एक शख्स खड़ा हुआ गुस्से अली में खड़ा हुआ था, उसके दिल में गुस्से अली, हसद अली। खड़े होकर कहते हैं, ये क्या बात हुई, हर आयत अली की शान में नाजिल हो रही है। चलो ऐसा कर लेते हैं कि अब अली की शान में कोई आयत नाजिल हो या ना हो, हम अपनी शान में आयत नाजिल करवा लेते हैं। हम अपनी शान में आयत नाजिल करवा लेते हैं, हम अपनी शान में आयत नाजिल करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि कैसे नाजिल करवानी है। कहने लगा कि तुम जो मानने को तैयार नहीं कि अली वली है, तो ऐसा करते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के तुम फकीरों को भेजना, मैं रकू में ज़कात दूंगा, अल्लाह आयत नाज़िल कर देगा। मैं रकू में ज़कात दूंगा, अल्लाह आयत नाज़िल कर देगा। प्री प्लान उन्होंने तैयारी की। वो साहब बाजार में गए और जब वो तैयारी कर रहे थे तो जुमला मैंने आपसे कहा था कि अगर 10 बंदे बैठे हो तो एक अक्लमंद जरूर होता है। एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा, क्या तुमने आयत का मिजाज नहीं देखा, क्या तुमने आयत के मिजाज को समझा नहीं है, क्या तुमने आयत के मिजाज को नहीं देखा। कहने लगे, क्या मतलब है तेरा इस बात का। कहने लगा, खुदा ने कुरान में इस आयत में फरमा रहा है अल्लाह के, और वो अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात दे। आयत के मिजाज को तो समझो। अल्लाह कहना चाह रहा है जैसा अल्लाह वली है वैसा ही मोहम्मद वली है, जैसा मोहम्मद वली है वैसा ही अली वली है, जैसा अल्लाह वली वैसा मोहम्मद वली, जैसा मोहम्मद वली वैसा अली वली। कहने लगा, आयत के मिजाज को गौर से तो देखो। अल्लाह कहना चाह रहा है अगर एक को भी छोड़ा बाकी 2 गए, एक को भी छोड़ा बाकी 2 गए, बाकी 2 की विलायत गई। कहने लगे, हम अपनी शान में आयत नाजिल करवा लेते हैं। प्री प्लान तैयारी हो गई। बाहर निकले, बाजार में से 40 जाली अंगूठियां खरीदी। क्या बात है।
وہ جو آج کل بازار میں بیچ رہے ہوتے ہیں نا گھوم گھوم کے، اس طرح اس نے کسی سے انگوٹھی خریدی. 40 انگوٹھیاں خریدنے کے بعد مسجد میں پہلے دن آئے، نماز کا وقت، نماز کی تیاری کی، تکبیرۃ الاحرام، سورہ حمد، سورہ قدر، اللہ اکبر، رکوع میں گئے. جو پری پلان کی انہوں نے تیاری کی بھی تھی اس کے مطابق بھکاری آیا، آگے کہنے لگا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے زکوٰۃ میں انگوٹھی دے؟ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے زکوٰۃ میں انگوٹھی دے؟ انہوں نے رکوع میں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے جیسے ہی آگے کیا بھکاری آیا، انگوٹھی لے گیا. 40 دن مسلسل انہوں نے یہ کیا، مسلسل بھکاری آتا رہا، انگوٹھی اٹھا کے رکوع میں لے کے جاتا رہا. 41ویں دن انہوں نے بہترین لباس پہنا، بہترین لباس پہن کے پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس. کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ کہنے لگے آیتیں تو روز آتی ہیں، جبرائیل کا کام ہے آیتیں لانا. کوئی آیت؟ کس چیز کی آیت؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ آیت تو ہر وقت آتی رہتی ہے، جبرائیل ہر وقت آتا رہتا ہے ہماری دلیل پہ. جبرائیل کا کام ہے آیتیں لانا، ہمارا کام ہے آیتیں بتانا، اللہ کا کام ہے آیتیں بھیجنا. آیت تو ہر وقت آتی ہے، تم کون سی آیت کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے 40 دن مسلسل زکوٰۃ دی ہے، ہم نے 40 دن مسلسل رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے. رسول نے کہا یہ بتاؤ کیسے دی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ توجہ رکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم 40 دن مسلسل نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں بھکاری آتا، ہم رکوع کی حالت میں ہاتھ اٹھاتے تو بھکاری انگوٹھی کو لے جاتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری شان میں آیت نازل ہوئی ہے، رسول نے کہا جاؤ جا کے 40 دن کی نمازیں دوبارہ پڑھو. جاؤ جا کے 40 دن کی نمازیں دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ اگر علی ہاتھ اٹھائے تو آیت آتی ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. علی ہاتھ اٹھائے تو آیت آتی ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. امیر المومنین ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، یہ بھی سنتے چلیے. ایران کا ایک بادشاہ تھا، خواب میں امیر المومنین کی زیارت کی. توجہ رکھیے، خواب میں مولا کی زیارت کی. امیر المومنین نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا مولا ایران پہ حملے کا خطرہ ہے. توجہ، حملے کا خطرہ ہے اس لیے پریشان. مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتا؟ مولا نے اس کو ایک فارسی کا شعر بتایا. اس بادشاہ کو جیسے ہی مولا نے خواب میں فارسی کا شعر بتایا، اس کی آنکھ کھلی تو شعر کا پہلا مصرع اس کو یاد رہ گیا، دوسرا بھول گیا. پہلا یاد رہا، دوسرا بھول گیا. اب پہلے کو بار بار دہرا رہا ہے تاکہ دوسرا یاد آ جائے، لیکن شعر ہے کہ یاد بھی نہیں آنے کو دینا. اب مسلسل پہلا مصرع دہرا رہا. صبح ہوئی، دربار میں آیا، اپنے تخت پر بیٹھا، اپنی حکومت کے علماء کو بلایا، جلدی آؤ. خواب میں کل رات کو میں نے علی کو دیکھا، علی نے مجھے شعر بتایا، شعر کا پہلا مصرع مجھے یاد ہے، دوسرا میں بھول گیا، جلدی سے شعر کا دوسرا مصرع ڈھونڈو. توجہ، پہلا یاد ہے، دوسرا بھول گیا، جلدی سے شعر کا دوسرا مصرع ڈھونڈو. اب کون ڈھونڈے؟ اس لیے کہ شعر کسی غلام علی نے نہیں بلکہ علی نے خود بتایا تھا. شعر علی کا ہے تو ہر کسی کے بس میں تو نہیں کہ وہ علی کا شعر ڈھونڈ سکے. ڈھونڈے گا تو وہی جسے علی خود بتائیں گے. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. اب اپنی مرضی سے قافیے بٹھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے پورا شعر وزن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بار بار شعر بٹھا کے بادشاہ کے پاس آتے ہیں. یہ مصرع ہے، یہ مصرع ہے، یہ مصرع ہے. بادشاہ کہتا ہے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. مسلسل پورا دن گزر گیا، وہ شعر پہ شعر بناتے رہے. بادشاہ نے کہا یہ شعر نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ کہنے لگا ڈھونڈو، میری حکومت کا مال کھا رہے ہو، مال کھا کھا کے اپنی گردنوں کو اتنا بڑا کر لیا ہے تم نے.
اگر مصرع نہ ڈھونڈا تو گردن کاٹ دوں گا کل صبح گردن کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ساری رات پریشان رہے کہ اگر مصرع نہ ملا کل گئے, کل گردن گئی, کیا کرے. یہ شیر ڈھونڈ رہے تھے. وہاں یمن میں ایک شخص رہنے والا, یمن کا بھکاری, ہر رستے میں ہر روز ایک ہی دعا کرتا تھا, اور وہ دعا یہ کرتا تھا کہ یا علی, کائنات کو انگلی کے اشارے سے رزق تقسیم کرتے ہیں. اے مولا, کائنات کو انگلی کے اشارے سے رزق تقسیم کرتے ہیں, اپنے ذرا اس بھکاری پر بھی تو نظر ڈالیے. اتنا کچھ کر دیجئے کہ اس بھیک مانگنے کے کام سے چھٹکارا مل جائے. دعا مانگتے ہوئے جا رہا تھا, سامنے مولا علی آ گئے. توجہ, بادشاہ کے خواب میں آئے تھے, بھکاری کے خواب میں نہیں آئے, بھکاری کے سامنے کھڑے ہوئے. کبھی علی سے پکار کر تو دیکھو, مانگ کر تو دیکھو, علی کیسے عطا کرتا ہے. آواز آئی, مجھے پہچانا؟ کہنے لگا جناب کبھی دیکھا تو نہیں. کون ہے آپ؟ اپنا تعارف کروائیے. کہنے لگا مجھے پہچانو. مولا کی آواز ہے, مجھے پہچانو, میں وہی ہوں جس کو ہر روز دعا میں مانگتے ہو, جس کو ہر روز دعا میں پکارتے ہو, میں وہی ہوں. کہنے لگا مولا آپ. فوراً قدموں میں جھکے, مولا کو سلام کیا. تو مولا حکم کیجیے. مولا نے کہا تو یہاں پہ دعا مانگ رہا ہے, وہاں پہ میں نے تیرے رزق کا انتظام کر دیا ہے. تو دعا مانگ رہا ہے, میں نے تیرے رزق کا انتظام کر دیا ہے. کہنے لگا یا علی مطلب؟ مولا نے کہا کہ جلدی جا, ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی مصرع بتائے گا اسے آدھی حکومت دے دوں گا. جو بھی مصرع ڈھونڈ کے لائے گا اسے آدھی حکومت دے دوں گا. جو بھی مصرع مولا علی کا یہ ڈھونڈے گا اسے آدھی حکومت دے دوں گا, آدھی شاہی دے دوں گا. حکومت کا جتنا خزانہ ہے آدھا اس کے نام کر دوں گا. کہنے لگا مولا کرنا کیا؟ مولا نے کہا ایک شعر ہے جو میں نے اس کو بتایا تھا, اس کا پہلا مصرع اسے یاد ہے, دوسرا وہ بھول گیا. کہنے لگا مولا میں کیسے بتاؤں؟ مولا نے کہا میں تجھے یاد کراتا ہوں. مولا نے کہا پڑھ شعر. اس نے شعر پڑھا. مولا نے کہا پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھا. مولا نے کہا پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھا. مولا نے کہا پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھا. مولا نے کہا پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھا. جب کافی دفعہ پڑھا چکے علی تو کہنے لگے ہو گیا یاد؟ کہنے لگا جی علی ہو گیا یاد. کہا جا, اب جا کے ایران کے بادشاہ کو بتا اور اپنے حصے کا رزق لے لے. جا کے شعر بتا اور اپنے حصے کا رزق لے لے. جانے لگا تو مولا نے کہا کہ سن, میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوں, اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد تجھے میری ضرورت پڑے گی. میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد تجھے میری ضرورت پڑے گی. مولا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا اور ایران پہنچا. بادشاہ کے دربار میں آیا. توجہ, دربار میں آ کے داخل ہونے لگا. بھکاری تھا, بلیا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, حالت پوری تھی. کون دربار میں داخل ہونے دے؟ بادشاہ کا دربار ہے. بادشاہ کے حواریوں نے روکا, کدھر؟ تو بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی شعر کا مصرع ڈھونڈ کے لائے گا اسے آدھی حکومت دوں گا, حکومت کا آدھا خزانہ اس کے نام کر دوں گا. کہا ہاں. کہا میں وہ شعر بتانے آیا ہوں. کہا وہ شعر بتانے آیا ہوں. کہنے لگے ہمیں بتا دے, 10,000 لے لے. کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے. کہنے لگے اگر نہیں بتایا تو تجھے مار دیں گے. کہنے لگا مار دو, پھر شعر تمہیں تمہارا باپ بتائے گا. مار دو, شعر تمہیں تمہارا باپ بتائے گا. جب دیکھا نا کہیں سے شعر کا کوئی آسرا نہیں بن رہا, دوڑتے ہوئے گئے. بادشاہ سلامت. ایک بھکاری آیا, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, حالت بری ہے, کہہ رہا ہے کہ اسے شعر پتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ, جلدی اندر بلاؤ. بلایا گیا. بادشاہ کے سامنے بھکاری کھڑا ہے.
علی کہتے ہی اسے ہیں جو بادشاہوں کے سامنے بھکاریوں کو کھڑا کر دے، جو بادشاہوں کے سامنے. تو بادشاہ نے کہا کہ جلدی بتا شیر. اس نے کہنے لگا بادشاہ سلامت، پہلے یہ بتاؤ اپنا وعدہ یاد ہے؟ بادشاہ نے کہا مجھے عزت علی کی قسم، مجھے اسی علی کی قسم جس نے مجھے شعر بتایا ہے، جس کا یہ شعر ہے، مجھے اس کی عزت کی قسم مجھے اپنا وعدہ یاد ہے. تو شعر بتا اپنا حصہ لے لے، شعر بتا اپنا حصہ لے لے، شعر بتا اپنا حصہ لے لے. کہنے لگا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں لیکن ایسے نہیں بتاؤں گا. کہنے لگا کیسے بتائے گا؟ کہنے لگا کہ تجھے مولا نے جو مصرع بتایا ہے پہلے وہ پڑھ. مولا نے تجھے جو مصرع بتایا ہے پہلے وہ پڑھ. توجہ رکھیے گا. بادشاہ نے مصرع پڑھا، زہرائے شیر. توجہ، بادشاہ مصرع پڑھ رہا ہے، زہرائے شیر گراں. توجہ، زہرائے. بادشاہ فارسی کا مصرع پڑھ رہا ہے، زہرائے شیر گراں بابا داریے. بادشاہ نے شیر کا مصرع پڑھا، فقیر کی طرف دیکھا. فقیر نے شیر کا دوسرا پڑھا مصرع، اسد اللہ بر اسد بابا داریے بود. اسد اللہ اسد بابا داریے. بادشاہ نے جیسے ہی مصرع سنا، بادشاہ نے کہا ہاں 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 یہی مصرع تھا، یہی بتایا تھا علی نے مجھے خواب میں. جا، میں نے اپنا وعدہ کیا آدھی حکومت تیرے نام، لیکن یہ بتا تجھے یہ مصرع کس نے بتایا؟ کہنے لگا جس نے تجھے خواب میں بتایا تھا، جس نے تجھے خواب میں بتایا تھا، جس نے تجھے خواب میں بتایا تھا. بادشاہ نے کہا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں ابھی تو مل کے آ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا مجھے اس سے ملا دے، باقی پوری حکومت بھی تو دے دے. مجھے اس سے ملا دے، باقی حکومت بھی تو لے لے. امیر المومنین فرماتے ہیں انا عاتم الادیان، میں ہر مذہب کا رہبر ہوں. انا حقیقت الادیان، میں ہر مذہب کی حقیقت ہوں. انا حاتم الادیان، انا حقیقت الادیان، میں ہر مذہب کا رہبر ہوں، میں ہر مذہب کی حقیقت ہوں. رسول خدا سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا قرآن میں علی کا نام موجود ہے؟ کیا قرآن میں علی کا نام موجود ہے؟ رسول نے کہا ہاں علی کا نام موجود ہے، اور جیسے قرآن میں موجود ہے ویسے کہیں موجود ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کیا خدا نے قرآن میں موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ذکر کیا؟ کیا خدا نے قرآن میں موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ذکر کیا؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، جہاں موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہارون کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں موسیٰ کا ذکر ہے وہاں وہاں ہارون کا ذکر ہے، جہاں جہاں موسیٰ کا ذکر ہے وہاں وہاں ہارون کا ذکر ہے. کہنے لگے پھر یہ بتاؤ تمہیں میری حدیث یاد ہے؟ کون سی یا رسول اللہ؟ رسول نے کہا وہی حدیث جو میں نے ممبر پر بیٹھ کے علی کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت ہے، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، مجھے آپ کی یہ حدیث یاد ہے کہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے. رسول نے کہا تو پھر سنو، جیسے قرآن میں ہر جگہ پر موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ذکر ہے ویسے ہی قرآن میں ہر جگہ پر میرے ساتھ علی کا ذکر ہے. جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں علی کا ذکر ہے. امیر المومنین آخری واقعہ آپ کے حوالے اور میں مصائب کی طرف آؤں. اب توجہ رکھیے گا. امیر المومنین کا سفر ہے شام کی جنگ، اور جنگ کے لیے نہیں جا رہے. توجہ، جنگ کے لیے نہیں جا رہے. ہوگا مولا کا کوئی پرائیویٹ کام. امیر المومنین کون بولے علی کے کاموں پہ؟ کس کی ضرورت جو علی کے کاموں کے بیچ میں بولے؟ علی کا کام ہے، علی جانے. لیکن علی اکیلے نہیں جا رہے تھے. مولا کے ساتھ وہ تھے
جو کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، یعنی مولا کے صحابی سلمان، مالک اشتر، میثم، مقداد، ابوذر، عمر۔ سلمان اور مالک اشتر، میثم، مقداد، ابوذر اور عمر، مولا کے ساتھ یہ 6 لوگ موجود تھے اور سفر شام کا تھا۔ جاتے جاتے رستے میں شام کی طرف رخ تھا، اچانک امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ بدلا اور رخ بدل کے آگے چلنے لگے۔ پیچھے پیچھے سلمان اور مالک اشتر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، مولا کو روکا نہیں، پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگے کہ یا علی، ہماری کیا ضرورت کہ ہم آپ کے سامنے کریں، کیوں، کب، کہاں، کیوں کہ چنانچہ، کس لیے، کس طرح، کس وجہ سے، کیسے، کب، کہاں، ہماری کیا ضرورت ہم آپ کے سامنے ان لفظوں کو دہرائیں۔ لیکن یا علی، ہمارا سفر تو شام کا تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کا رخ کیوں موڑ لیا؟ امیر المومنین کہنے لگے کہ سنو سلمان، سنو مالک اشتر، اس لیے میں نے یہاں گھوڑا موڑا ہے کہ تھوڑی ہی دور جا کے ایک راہب کا دیر آئے گا، اس دیر میں راہب کھڑکی میں کھڑے ہو کے انجیل کی تلاوت کر رہا ہے، میں علی کا دل بن گیا ہے کہ اسے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے، میں اسے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب سارے امیر المومنین کے پیچھے پیچھے سلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو تیز تیز دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک مٹی ہٹتی جا رہی تھی اور ہمیں دور ایک عمارت نظر آتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم عمارت کے قریب پہنچے، جیسے ہی قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ راہب کا دیر ہے، دیر کے درمیان میں اوپر ایک کھڑکی ہے، کھڑکی میں راہب کھڑا ہوا انجیل کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا واہ یا علی، آپ کے قربان ہو جائیں، آپ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، آپ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ علی دیر کے قریب پہنچے، امیر المومنین دیر کے قریب پہنچے، راہب جو انجیل کی تلاوت کر رہا تھا اس نے ایک نظر انجیل کو دیکھا، ایک نظر علی کے چہرے کو دیکھا، پھر انجیل کو دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھا، پھر انجیل کو دیکھا، پھر علی کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا اے لافتہ تو کون ہے، اے لافتہ تو کون ہے؟ اب شیعوں کو یہ میں یاد کراؤں کہ لافتہ کس نے کس کو کب کہاں کہا تھا۔ احد کا میدان تھا اور ذوالفقار نازل ہوئی تو جبرائیل علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا آیا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اے لافتہ تو کون ہے، اے نوجوان تو کون ہے، اے حسین نوجوان، اے حسین خوبرو تو کون ہے؟ امیر المومنین نے کہا میں وہ ہوں جس کا نام تو نے ابھی ابھی انجیل میں پڑھا ہے، میں وہ ہوں جس کا نام تو نے ابھی ابھی انجیل میں پڑھا ہے۔ انجیل کو بند کیا، دیر سے نیچے اترا، دروازہ کھولا، قریب آیا، مولا کو کہا آئیے، خوش آمدید، دیر کے اندر داخل کیا۔ توجہ رکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، آخری بات ہے اور 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے اور میں ممبر مسائل کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیر کے اندر بلایا، امیر المومنین سامنے کھڑے، پیچھے سلمان مالک اشتر، یا یوں کہوں کہ ایک علی کے لشکر کا سالار ہے اور ایک علی کا خوددار ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے جو مالک اشتر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مالک اشتر اسے کہتے ہیں جو علی کی موجودگی میں لشکر کا سالار ہو۔ بہرحال راہب نے کہا کہ آپ توجہ رکھیے گا، مولا نے کیا کہا، میں وہ ہوں جس کا نام تو نے ابھی ابھی انجیل میں پڑھا۔ راہب نیچے آیا، مولا کو دیر کے اندر داخل کیا، کہنے لگا آپ موسیٰ ہیں، کہنے لگا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں موسیٰ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بولتے آئیے گا میرے ساتھ، آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں موسیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں، کہا نہیں، میں عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا فن سکھانے والا ہوں، میں عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا فن سکھانے والا ہوں۔ یہ سنا تو مولا کو دیر کے اندر داخل کیا، دیر کے اندر داخل کرنے کے بعد اس مقام پر آیا جہاں ایک تخت رکھا ہوا تھا، تخت پر تینوں کتابیں موجود تھی، تورات، زبور، انجیل، تینوں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔
تخت اتنا بہترین تھا، اتنا پاک و پاکیزہ تھا، تخت اتنا معتبر تھا کہ تخت پر اللہ کی 3 آسمانی کتابیں رکھی ہوئی تھی اور اس پر کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ اس نے تینوں کو سمیٹا، اپنی بغل میں دبایا، کہنے لگا آئیے یا علی، آئیے یا علی، یا یوں کہو اس نے توریت، زبور اور انجیل کو اٹھانے کے بعد کہا قرآن۔ امیر المومنین بیٹھے، امیر المومنین کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، بیٹھ گیا امیر المومنین کے سامنے، کہنے لگا اگر آپ موسیٰ نہیں ہیں، اگر آپ عیسیٰ نہیں ہیں تو پھر ابھی میں نے توریت میں ایک نام پڑھا ہے میت، میت، کیا آپ وہ جناب ہے؟ امیر المومنین کی آواز آئی نہیں، یہ میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے، میں بریہ ہوں، یہ میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے، میں بریہ ہوں۔ کہنے لگا یہ بتائیے اگر آپ توریت میں بریہ ہے تو انجیل میں ایک نام ہے، توجہ، توریت میں کہنے کیا کہہ رہا ہے؟ میت کا۔ مولا نے کہا یہ میرے بڑے بھائی کا نام ہے، میں توریت میں بریہ ہوں۔ کہنے لگا توریت میں ایک اور نام ہے، کہا نہیں وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے، انجیل میں میرا وہ نام نہیں جو تم سمجھ رہا ہے، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، توریت میں میرا نام بریہ ہے، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے۔ کہنے لگا اب ہاتھوں میں اس کے اللہ کی 3 آسمانی کتابیں ہیں، ایک ہاتھ میں توریت ہے، ایک ہاتھ میں زبور ہے، دونوں سے تھامے ہوئے توریت اور انجیل کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے۔ کہنے لگا جو توریت میں بریہ ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے، اس کا زبور میں بھی ایک نام ہے، جو توریت میں بریہ ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے، اس کا زبور میں بھی ایک نام ہے، وہ کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ سنو، توریت میں میرا نام بریہ ہے، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، زبور میں میرا نام شنتیہ ہے، زبور میں میرا نام شنتیہ ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر آپ کا نام توریت میں بریہ ہے، توجہ رکھیے گا، بولتے آئیے گا میرے ساتھ، اگر آپ کا نام توریت میں بریہ ہے، انجیل میں ایلیا ہے، زبور میں شنتیہ ہے، تو پھر آپ کا نام پہلے آسمان پہ بھی ہوگا، آپ کا دوسرے آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا، تیسرے آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا، چوتھے آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا، 5ویں آسمان پہ بھی کوئی نام ہوگا، 6ویں پہ بھی کوئی نام ہوگا، 7ویں پہ بھی کوئی نام ہوگا۔ آپ کا وہ کیا نام ہے مجھے بتائیے۔ امیر المومنین نے آواز دے کے کہا سلمان جلدی قریب آؤ، تمہارے کام کی بات آ گئی ہے، سلمان قریب آؤ میرے، تمہارے کام کی بات آ گئی ہے۔ سلمان راہب کے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، علی نے کہنا شروع کیا سنو، جو توریت میں بریہ ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے، جو توریت میں بریہ ہے، میری طرف دیکھیے گا، جو توریت میں بریہ ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے، جو زبور میں شنتیہ ہے، سنو میں وہی ہوں۔ پہلے آسمان والے مجھے عبد المجید کہتے ہیں، دوسرے آسمان والے مجھے عبد الحمید کہتے ہیں، تیسرے آسمان والے مجھے عبد الواحد کہتے ہیں، چوتھے آسمان والے مجھے علی الاعلیٰ کہتے ہیں، 5ویں آسمان والے مجھے ذوالعلی کہتے ہیں، 6ٹھے آسمان والے مجھے عبد الصمد کہتے ہیں، 7ویں آسمان پہ میرا نام احد ہے، میں وہ ہوں عرش جسے جھک کر سلام کرتا ہے۔ علی فرماتے ہیں سنو، ترکی والے مجھے بریہ کہتے ہیں، سنجان والے مجھے سجن کہتے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں سنو، ترکی والے مجھے بریہ کہتے ہیں، ہندو مجھے کشن کشن کہتے ہیں، عراق والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، عرب والے مجھے مالک الادا کا مالک کہتے ہیں، الادا کی مسند کا مالک کہتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں سنو، میں وہ ہوں کہ محمد نے جس کو ابو تراب کہا، میں وہ ہوں کہ ابو طالب نے جس کو علی کہا۔ سنو، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا۔ میں وہ کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا۔ رسول جس کے فضائل دنیا کو سنا رہے، اور صرف اس علی کے نہیں بلکہ پورا خطبہ رسول اللہ کا مولا علی کے چاہنے والوں کی شان ہے۔ وہ علی کہ جس کے فضائل رسول نے جہاں موقع ملا وہاں بیان کیا۔ بعد از رسول اسی علی کی زوجہ کے دروازے پہ آگ لگا دی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔
हाँ आज़ादारों, आज की शब तारीख में बड़ी क़यामत की शब है। जानते हो क्यों? इसलिए कि यकम रबीउल अव्वल वो दिन है कि जब बादस रसूल की उम्मत ने रसूल के दरवाजे पर आग लगा। उस दिन 28 सफर को जब रसूल खुदा की शहादत के चंद जुमले बयान किए, उसमें 2 जुमले कहे थे, जी भर के क्रिया कर लेना, जी भर के पुरसा दे लेना, अलविदाई अय्याम है, बचे जो अगले बरस तो हम हैं और ये हम है, अगर ना रहे तो अपना ये सलाम आखिर है। रोने में शर्माना नहीं, क्या पता किसके पहलू में सैयद सज्जाद बैठे, क्या पता किसके पहलू में ज़माने का इमाम बैठा हो, क्या पता किसके पहलू में मौला अबुल फजल बैठे हो, क्या पता किसके पहलू में हसन बैठे हो, क्या पता किसके पहलू में हुसैन बैठे हो, क्या पता किसके पहलू में रसूल बैठे हो। रोने में शर्माना नहीं आज़ादारों, इसलिए कि तुम्हारे रोने पे पाबंदी नहीं लगी, कोई तुम्हें रोने पर ताजियाने नहीं मारेगा, कोई तुम्हें रोने पर तमाचे नहीं मारेगा। ये हुसैन के घराने की किस्मत थी कि जहाँ जहाँ रोना चाहा, बेटी को कातिल ने तमाचे मारे, बहनों को कातिल ने ताजियाने मारे। हाँ आज़ादारों, हुज्जतुल विदा के मौके पर रसूल को जहर मिलेगा। रसूल खड़ा, बेटी को पता चला, बेटी तड़प गई, बार बार बाबा के करीब आके बाबा से एक जुमला कहते, बाबा क्या आपके सीने में दर्द होता है? जहर का असर ज्यादा तेज तो नहीं? बेटी को करीब बिठाया, रसूल ने दोनों शहजादों की तरफ देख के कहा कि फातिमा ज़हरा, मेरे बाद मेरी ये उम्मत तुम्हारे एक लाल को जहर देकर जिगर के टुकड़े करेगी और एक लाल की गर्दन 13 ज़रबों से काटेगी। ये कहने के बाद रसूल ने 5 कफन दिए अमीर अल-मोमिनीन को। पहला कफन अपने लिए दिया, कहा अली मुझे आप खुद अपने हाथों से गुस्ल कीजिएगा, अपने हाथों से कफन पहनाइएगा, अपने हाथों से दफन कीजिएगा। एक कफन अमीर अल-मोमिनीन के अपने लिए दिया, एक कफन बीबी ज़हरा के लिए दिया और 2 कफन मौला हसन के लिए। ये देखा तो हुसैन की मां तड़प गई, कहने लगी बाबा क्या मेरे हुसैन से कोई गलती हो गई कि आपने मुझे भी कफन दिया, अली को भी कफन दिया, हसन को 2 कफन दिए, लेकिन हुसैन को एक भी कफन न दिया। कहने लगे ज़हरा कफन उसे दिया जाता है जिसे कोई पहनाने वाला हो, जिसे कोई पहनाने वाला हो। हाँ ज़ादारो, जब भी सीने से आके लिपटते दोनों शहजादे तो बीबी कहती बच्चों नाना को तंग ना करो, लेकिन रसूल कहते ज़हरा मेरे इन नवासों को ना रोको, मुझे इनको सीने से लिपटाने से ठंडक महसूस होती है। शायद रसूल सोच रहे होंगे, अपने बाद वो मंजर देख रहे होंगे रसूल अल्लाह कि मेरे बाद कैसे ये उम्मत मेरे एक नवासे को जहर देगी और कैसे इनके लाशे से घोड़े दौड़ाएगी। रसूल वो मंजर देख रहे थे कि अचानक बीबी रो रही थी, रसूल के कदमों के पास बैठी थी। रसूल की आँख खुली, कहने लगे ज़हरा दरवाजे पर कौन? बस 2 जुमले पढ़ने हैं मुझे बीबी के, उसके बाद वापसी मदीना के मसाइब हैं। कहा ज़हरा दरवाजे पर कौन है? बीबी की आवाज़ आई बाबा एक एराबी है जो 3री मर्तबा आया। पहली मर्तबा आया तो मैंने कहा कि बाबा अभी आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आना।
दूसरी मर्तबा उसने दरवाज़ा बजाया। मैंने कहा अभी बाबा आराम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आना। या बाबा जान, लेकिन वो दोबारा आ गया है, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। रसूल की आंखों में आंसू आए, रो के कहते हैं ज़हरा, ये जो दरवाजे पर खड़ा है ना, ये किसी के घर इजाज़त लेके नहीं आता। ये जो दरवाजे पर खड़ा है ये सबके घरों में इजाजत के बगैर जाता है। ज़हरा, ये तुम्हारे दरवाजे का एहतराम है कि ये आज तुम्हारे घर के अंदर बगैर तुम्हारी इजाजत के नहीं आ रहा। यानी रसूल अल्लाह ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि दुनिया वालों, जिसके दरवाजे का इतना एहतराम है कि मलकुल मौत भी दरवाजे पर बगैर इजाजत के नहीं आता, ऐसा न हो कि मेरे बाद मेरी इस दरवाजे पर आके तुम जोर से चिल्लाना और कहना अली को बाहर भेजो वरना दरवाजे को आग लगा देंगे। आज़ादारों, ये वही रात है, कल का वही दिन है कि जब ज़हरा घर में बैठी बाबा को रो रही थी, अपने बाबा को याद कर रही थी कि शायद कोई आए और आके मुझे बाबा को पुरसा दे। लेकिन मदीने वाले आए तो सही, लेकिन पुरसा देने नहीं आए। दरवाजे पे दस्तक दे के कहा अली को बाहर भेजो, नहीं तो दरवाजे पे आग लगा देंगे। बीबी ने कहा अली को ना भेजूंगी। एक जालिम ने लकड़ियां जमा की, एक जालिम ने आग लगाने का सामान जमा किया। सामान जमा करने के बाद अज़ादारों ज़हरा के दरवाजे को आग लगाई गई। बीबी का दरवाजा लकड़ी का बना था, लकड़ी के दरवाजे में लोहे की मीखें थी। जब लोहे की मीखें सुर्ख होना शुरू हुई, एक जालिम पीछे हटा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे पर लात मारी, दरवाजा रसूल की बेटी पर गिरा। दरवाजे का गिरना था, लोहे की मीखें ज़हरा की पसलियों में बेबस हुई। बीबी की आवाज़ आई, या अली, मेरा मोहसिन मारा गया। या अली, मेरा मोहसिन मारा गया। हाँ दादारो, माँ को दरबार में खड़ा रखा। कायनात में, तारीफ में दो माँ बेटियां हैं जो दरबार गई। एक रसूल की बेटी है, एक अली की बेटी है। माँ और बेटी में एक चीज मुश्तरका है कि दोनों दरबार गई, लेकिन एक चीज का फर्क है। जब माँ दरबार गई तो सहाबियों का मजमा था, जब बेटी दरबार गई तो शराबियों का मजमा था। हाँ ज़ादारो, काफिला वापस मदीने पहुंचा। जी भर के गिरिया कर लेना। काफिला वापस मदीने पहुंचा। बेटी जब 28 रजब को चली थी तो माँ की कब्र पर आई थी। बेटी ने आके माँ से कहा था, अम्मा, आपने वसीयत की थी कि हुसैन जहाँ जाए हुसैन के साथ जाना। अम्मा, मैं मदीना छोड़ रही हूँ इसलिए कि हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अम्मा, आखिरी मर्तबा चिराग जलाने आई हूँ, अगर जिंदा वापस आ गई तो दोबारा चिराग जलाने आऊंगी। यहाँ 28 रजब को काफिला चला गया। यहाँ रबीउल अव्वल में काफिला मदीने वापस पहुंचा है। बशीर ने ऐलान किया, मदीने वालों, मदीना रहने के लायक नहीं रहा, इसलिए कि मदीने का मौला और आका करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। मदीने का नाम वापस पलट कर यसरब रख लो, इसलिए कि मदीना मदीना कहलाने के लायक नहीं रहा। बशीर वहां कर रहा था। ये नहर अब्बास की मां ने सुना, अनादार कनीजों के साथ आई। बीवी ने आगे कहा, बशीर किस हुसैन की बात कर रहा है? बशीर ने कहा, मैं रसूल के नवासे की बात कर रहा हूँ। अनादारों, बशीर ने बताना शुरू किया। अब्बास की मां ने गिरिया शुरू किया। यहाँ काफिला मदीने में दाखिल होने लगा। वहाँ जब शहर के बाहर काफिला पहुंचा तो बीवी की आवाज आई, बेटा सज्जाद, ये कौन सा शहर है? इसलिए कि अली की बेटी ने आज तक मदीना बाहर से नहीं देखा था। बीवी को मौला ने कहा, फूफी अम्मा, ये हमारा मदीना है। अली की बेटी मदीना में दोबारा दाखिल हुई। जुमला सुनोगे, जब बीवी मदीना से गई थी तो एक जानिब हुसैन चल रहे थे, एक जानिब अब्बास चल रहे थे, साथ में अकबर मौजूद थे।
مدینہ میں داخل ہوئے، داخل ہو کے رسول کے روضے پر پہنچی، روضے پر پہنچ کے نانا کو سلام کیا، قبر رسول پر نانا کو سلام کیا، قبر سے جواب آیا، کہنے لگی نانا آپ کے بعد کربلا میں میرے حسین کو تیرا سرگو سے مارا گیا، نانا میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، نانا میری قاسم کی لاش کو ٹکڑوں میں پامال کیا گیا، نانا میرے اونو محمد کو مارا گیا، نانا میرے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ڈالا گیا، نانا میرے اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا، نانا میری سکینہ کو تماچے لگے، نانا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، علی کی بیٹی نے نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیان کیے، بیان کرنے کے بعد بیوی نے کہا نانا جب گھر سے کوئی چھوٹا جاتا ہے، جب باہر سے واپس آتا ہے تو گھر کے بڑوں کے لیے تحفہ لاتا ہے، نانا میں تحفہ تو نہ لا سکی لیکن ایک چیز لائی ہوں، یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی میں سے ایک کرتا نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا، کرتے کو رسول کی قبر میں رکھا، قبر پہ کرتے کا آنا تھا کہ قبر میں زلزلہ آیا، رسول کی آواز ہے زینب یہ کرتا ہٹا دے، زینب یہ کرتا ہٹا دے، تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، زینب کی آواز ہے نانا آج حسین کا کرتا برداشت نہ کر سکے، ذرا سوچو یہ بہن 70 قدم پر کھڑی کہتی رہی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، علی کی بیٹی گھر میں آئی، عزاداروں مدینے کے لوگوں نے آ کے پرسا دینا شروع کیا، مدینے میں حسین کی مجلس برپا ہوئی، کوئی حسین کا ماتم کرتا ہے، کوئی عباس کا ماتم کرتا ہے، کوئی اکبر کا ماتم کرتا ہے، مدینے میں بنو ہاشم کے محلے سے ایک شور برپا تھا، واہ حسینہ واہ عباسہ واہ اکبرہ واہ زہرہ واہ قاسمہ واہ حسینہ واہ حسینہ، عزاداروں آدھی رات کا وقت ہوا، ملکہ تطہیر کی بیٹی اپنی ماں کی قبر پر پہنچی، ماں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا اماں جب آخری مرتبہ گئی تھی تو آپ کے کہنے پر گئی تھی، اماں جو تمہاری بیٹی لوٹ کر مدینے آ گئی، اماں تمہاری زینب لوٹ کر آ گئی، لیکن جیسا تم نے بھیجا تھا زینب ویسے نہیں آئی، اماں نانا کے روزے پر میں نے بیان کیے، اماں میرے حسین کو مارا گیا، اماں میرے عباس کو مارا گیا، اماں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، اماں میرے اونو محمد کو مارا گیا، اماں میری سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی، لیکن اماں میں نے سارے بین نانا کے روزے پر کر دیے، لیکن کچھ بین ماں اور بیٹی کے درمیان ہے، اماں قبر سے باہر نکلو، زینب تمہیں اپنے درد سنائے، اماں ذرا باہر نکلو، غور سے دیکھو میری پشت پہ تازیانوں کے نشان، اماں میرے سر پہ پتھروں کے زخم، اماں میرے بازوؤں پہ رسل کے نشان، اماں باہر نکلو، تیری زینب شام میں شرابیوں کے مجمع میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی گردنگارے مارتا تھا، کوئی کپڑوں کو آگ لگا کے ہماری طرف پھینکتا تھا، اماں تمہاری سکینہ کو کربلا سے شام تک تماچے مارے گئے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔